آپ احباب کے ساتھ ساتھ میری بھی حاضری ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے صاحب دربار، صاحب عرس، سید السادات پیر سید منگائے شاہ بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ آرام فرما والے بہت پرانے کرم فرما سید بادشاہ سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ احباب کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے قدموں میں طلب فرمایا۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز جملہ سادات کرام کا، بالخصوص صاحبزادگان کا، کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں سب کے نام نہ لوں تو بہتر ہے، کیونکہ سب چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد محفل حالانکہ عروج پہ جا چکی ہے اور عروج پر ہی ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کے قدموں میں ہو رہا ہے نا پروگرام۔ میں ابھی بشارت بھائی سے بات کر رہا تھا کہ ہم جس عقیدے کے، جس قبیلے کے لوگ ہیں نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کون کب کہاں پڑے گا، کتنا پڑے گا، یہ سب منظوری سرکار کی بارگاہ سے ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ کے لیے ہے کہ آپ کب سنیں گے، کتنا سنیں گے، کیسے سنیں گے، یہ سب منظوری سرکار کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ اگر میں چاہتا کہ میں پہلے پڑھ لیتا، بعد میں پڑھ لیتا، 10 بجے پڑھ لیتا، 12 بجے پڑھ لیتا، ایسا نہیں ہے، یہ سب منظوری سرکار کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ میری اسی وقت حاضری منظوری تھی تو مجھے سید صاحب نے مائک پہ آنے کی اجازت بخشی ہے۔ میں سیدوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت ہی مختصر وقت میں جس طرح بشارت بھائی نے بھی حاضری پیش کی ہے، میں بھی انشاءاللہ حاضری پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام احباب سرکار کی جناب میں حصول برکت و نعمت و سعادت کے لیے باوز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ تب آپ پھر باوز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ جب اشک کے دریا میں، جب اشک کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے، پہنچیں گی وہیں نعتیں سرکار جہاں ہوں گے، پہنچیں گی وہیں نعتیں سرکار جہاں ہوں گے۔ محشر ہے اگر محشر، لیکن ہمیں ڈر کس کا، ہم جن کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، ہم جن کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، ہم جن کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، ہم جن کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ ایک بند 4 مصرے یہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں شاید کہ سارے بازاروں سے ہے حشر کا بازار اچھا، سارے بازاروں سے ہے حشر کا بازار اچھا، کیوں؟ کیونکہ بازار میں سیاں کا خریدار اچھا، کیونکہ بازار میں سیاں کا خریدار اچھا۔ صف میں شر یہ کہا، صف میں شر یہ کہا، رحمت حق نے مجھ سے، تو بندہ ہے برائی سے کا مددگار اچھا، یہ تو بندہ ہے برائی سے کا مددگار اچھا، مددگار اچھا، مددگار اچھا۔ نعت شریف میرے ذہن میں تھا کہ ایک والد صاحب کی بہت پرانی نعت شریف ہے، وہ میں
پیش کروں؟ صرف دو اشعار پیش کر کے میں انشاءاللہ جو فرمائشیں اور اتنے ہی وقت میں جتنے وقت میں بشارت بھائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو آپ کے لیے پھر آپ 2 قطعات اور سماعت کریں. 2 قطعات کہ وقف ذکر حبیب ہو جاؤ، دوستو خوش نصیب ہو جاؤ، گر خدا کے قریب ہونا ہے تو مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ. اور جو ہو گئے سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں، وہ ہر ایک راز نہاں جان لیا کرتے ہیں، راز نہاں جان لیا کرتے ہیں. اور جو وفادار ہیں، قبر ہو یا محشر ہو، اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں. تو تن من وارا جس نے دیکھا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، تن من والا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا. اے مولا ایک بار دیکھا دے، اے مولا ایک بار دیکھا دے، جلوہ کملی. اے مولا ایک بار دیکھا دے، جلوہ کا. اور ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کھاتا ہے یہ عالم سارا. 2 شعر پڑھے، اب پڑھ رہا ہوں 3را شعر. کہ ہوگی طلب، کہ ہوگی طلب تیری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری. ہوگی طلب تیری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ. 3 شعر میں نے پڑھے. بھائی ملک عابد چنر، یہ بھائی ملک عابد چنر، یہ والد صاحب کے بہت پرانے کرم فرما ہے. بھائی جان میں نے 3 شعر پڑھے. 4تھا شعر شاعر نے لکھا اپنے لیے،
لیکن میں یہ سمجھا کہ اس نے شاید میرے لیے لکھا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ قبر میں جب کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو. کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو. کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی. کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے. کہہ دوں بشارت بھائی آ گیا پانچواں شعر شاعر سید صاحب اہل بیت کا دامن تھامتا ہے اور کہتا ہے اسی طرح میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے. بڑھائی اللہ نے. کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا. کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا. کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا. آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے. شان بڑھائی اللہ نے. شان بڑھائی اللہ نے. کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا. کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا. اب میری خواہش ایک بشارت بھائی بھی تشریف فرما ہے. اب نعت خواں بطور دوسروں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کلام پچھلے سال اگر وہ دوبارہ آپ کو بلائیں اور وہاں پہ آپ جائیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو پچھلے سال کلام پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ نہ پڑھیں. لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ ایک تو وقت بڑا جو ہے وہ نازک چل رہا ہے اور دو کلام حالانکہ یہ بھی میں پچھلے سال پڑھ چکا تھا یہ کلام لیکن اب ایک اور کلام کی فرمائش ہے وہ بھی بڑی جو ہے نا وہ شدت سے فرمائش ہو رہی ہے اس کے بھی میں چند اشعار یہ بھی حالانکہ پچھلے سال میں پڑھ چکا ہوں لیکن فرمائش ہے سماعت کر لیں. شاعر سرکار کا میلاد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی. کہ
صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی۔ آپ مسکرا دیے، آپ مسکرا دیے، کہکشاں بکھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی۔ جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا۔ دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں محمد، دو جہاں کے داتا ہیں، ساتھ بے مثالی ہے، میرے کملی شان ہی نرالی ہے۔ زلفہائے شکندر شکن معجزہ، زلفہائے شکندر شکن معجزہ، چشم و رخ معجزہ اور دہن معجزہ، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ، پیارے پیارے لبوں پر دعا معجزہ، کملی والے کی ہر ادا معجزہ، دیکھو میرے کملی والے شان ہی نرالی۔ شاعر کہتا ہے کہ میں گیا مدینہ پاک اور اس نے کیا دیکھا، اس نے کیا دیکھا، اس نے دیکھا کہ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، کیونکہ ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا کون محمد، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ منقبت بھجن بڑی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کافی دور سے آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر کسی وقت میں کیونکہ بھیا بڑی فاصلے سے آئے، صرف 2 اشعار پیش کر رہا ہوں، درود پاک کا نظرانہ پیش کر رہا ہوں۔ کرم سرکار آقا
نظر کرم سرکار آقا در پہ بلا لو ایک بار، آقا در پہ بلا لو ایک بار، آقا در پہ بلا لو ایک بار۔ دو شعر، ایک شعر جس کی فرمائش اور ایک پانچواں شعر چونکہ میری مجبوری ہے، شاید کہتے ہیں کہ دن رات کہ در پہ بلا لو ایک بار آقا، دن رات فرقت میں جلتا ہے سینہ، دن رات فرقت میں جلتا ہے سینہ، شاہ مدینہ دکھا دو مدینہ، شاہ مدینہ دکھا دو مدینہ، مدت سے ہوں میں بے قرار آقا، مدت سے ہوں میں بے قرار، در پہ بلا لو ایک بار آقا، شبیر و شبر کا صدقہ کرم ہو، پھر سامنے میرے باب حرم ہو، شبر و شبیر کا صدقہ کرم ہو، پھر سامنے میرے باب حرم ہو، کب سے ہے یہ انتظار آقا، کب سے ہے یہ انتظار آقا۔ صرف ایک ہی شعر، بہت وقت ہو گیا ہے لیکن مجبوری ہے، یہ کچھ بھی میں اپنی تئی نہیں پڑھ رہا، جو فرمائش ہو کہہ چکے سید بادشاہ۔ اللہ اکبر، نہیں قریب سے دور سے نہیں، اس سے نہیں فرق پڑتا، کوئی نہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا یہ سب منظوری سرکار کی بارگاہ سے ہوتی ہے، سب منظوری سرکار کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ شاہ جی کا حکم ہے ایک نعت شریف کا، مدینہ پاک کی بات بھی نا، مدینہ پاک کا ذکر ہوا تو مدینہ پاک کی بات شاعر کرتا ہے، اور شاعر بھی کون ہے؟ پنجابی شاعر کہتا ہے، مدینہ پاک کا ذکر سن کے طرف اٹھا، کہنے لگا کہ بیڑا محمد والا، بیڑا محمد والا لیندہ بے اتاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو، سر نہیں میرے پلے، سر نہیں میرے پلے میرا، کوئی وس نہ چلے، سر نہیں میرے پلے میرا، کوئی وس نہ چلے، سونے گل نل لالے میں او گنہاریاں، سونے گل نل لالے میں او گنہاریاں، جس نے مدینے جانا، شالا شالا او دن بھی آوے، سونا سان کول بلاوے، شالا او دن بھی آوے، سونا سانو کول بلاوے،
مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے. تین شعر میں نے پڑھے بھائی جان، چھوٹے شعر کی بات ہے. پانچواں شعر چونکہ میری بھی مجبوری ہے اور شاعر نے لکھا ہے اور وہ بھی لکھا ہے پنجابی میں. ظاہر ہے پڑھتے ہیں پنجابی میں، بہت اچھے کلام پڑھے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ذرا پریشانی ہوتی ہے نا تو سن سن کے رٹ رکھے ہیں. عبور حاصل نہیں ہے، عبور حاصل نہیں ہے. یہ ہے کہ سن کے رٹ رکھیں، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو معذرت کا طلبگار ہوں. آخری شعر اور پانچواں شعر کہ جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، آب زمزم میں پیواں. ماشاءاللہ فریدی صاحب کا بہت بہت شکریہ جی. میری بڑی تھکی آواز آپ احباب تک بڑی توجہ کے ساتھ پہنچا رہے ہیں. شاید کہ آب زمزم میں پیواں تھے میں مرات جیواں، آب زمزم میں پیواں تھے میں مرات جیواں، صدقہ نواز آدھا سن میریاں کاریاں، صدقہ نواز صدقہ نواز آدھا سن میریاں کاریاں، صدقہ نواز آدھا صدقہ نواز آدھا سن میریاں شریف. اب چونکہ پیر صاحب یہ حکم فرما کے گئے تھے کہ بیٹا کوئی چیز نہیں پڑھنی ہے. اب چونکہ میں نے جیسے کہا کہ وقت کا، حالانکہ بڑی مائک پہ آنے کے بعد حالانکہ بڑا میں سوچ کے رکھا بڑا مختصر پڑھوں گا، لیکن میں نے پہلے ہی آپ کو بی بی پاک کی منقبت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مولا کائنات کی منقبت پیش کر کے پھر انشاءاللہ ہم پھر جس طرح پروگرام ہوگا یا سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. شاید بی بی پاک کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا بے مثل ہے دنیا میں قبیلہ زہرا، کہ تیرا بے مثل ہے دنیا میں قبیلہ زہرا، کہ تیرا بے مثل ہے دنیا میں قبیلہ زہرا، اب محبوب خدا ماں ہے خدیجہ زہرا، اب محبوب خدا ماں ہے خدیجہ زہرا، اب محبوب خدا ماں ہے خدیجہ زہرا. کافی اشعار ہیں لیکن بڑے چیدہ اشعار، کیونکہ حسب ذوق لوگ موجود ہیں نا. چیدہ اشعار کہ باپ محبوب خدا ماں ہے خدیجہ زہرا، کہ ڈہ گئے دشمن سرکار کی نسلوں کے ستون. امید ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ سرکار کی دشمن کے ستون یعنی نسل ختم ہو گئی. شاعر کہتا ہے
کہ ڈھہ گئے دشمن سرکار کی نسلوں کے ستون، اب بھی قائم ہے تیری آل کا شجرہ زہرا، اب بھی قائم ہے تیری آل کا شجرہ زہرا، اب بھی قائم ہے تیری آل کا شجرہ زہرا۔ اور یہ شعر میرے لیے کہ جام کوثر کا مزہ، کہ جام کوثر کا مزہ روز مجھے ملتا ہے، کہ جام کوثر کا مزہ روز مجھے ملتا ہے، میں تیرے نام کا پڑھتا ہوں وظیفہ زہرا، میں تیرے نام کا پڑھتا ہوں وظیفہ زہرا۔ آخری شعر اور حاصل کلام شعر، حاصل کلام شعر بہت بڑا شعر ہے اور بہت بڑی بات شاعر نے کہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بیٹیاں باپ کی ہوتی ہیں یقیناً بیٹی، بھائی رمضان بھائی ماشاءاللہ یہ بھی والد صاحب کے بڑے پرانے ساتھی ہیں۔ آخری شعر اور حاصل کلام شعر کہ بیٹیاں باپ کی ہوتی ہیں یقیناً بیٹی، کہ بیٹیاں باپ کی ہوتی ہیں یقیناً بیٹی، تجھ کو کہتے ہیں نبی ام ابیہا زہرا، تجھ کو کہتے ہیں نبی ام ابیہا زہرا، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے، جہاں بیٹھے علی والے، جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے، جہاں بیٹھے۔ صرف ایک شعر پڑھنا ہے اور یہی حاصل کلام شعر ہے۔ اس منقبت کا والد صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی جان ساری زندگی ہو گئی والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پانچواں شعر پڑھتے رہے، لیکن اتنا بڑا پانچواں شعر والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کی زندگی گزر گئی حضور، انہوں نے نہ سنا نہ پڑھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ منقبت میں اتنی بڑی بات کسی کے لیے بھی کہی جا سکتی ہو۔ اب آپ سماعت کریں حاصل کلام شعر، اور اسی کی فرمائش تھی کہ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، فراز دار ہو مقتل ہو۔ یہ حاصل کلام شعر سے اب دیکھیں زبان پہ آ گیا ہے تو یہ پورا کر رہا ہوں یہ شعر، حالانکہ دیکھیں یہ صاحب مزار کا کرم ہے کہ فراز دار ہو مقتل ہو، زندہ ہو کہ صحرا ہو، جہاں
شعر سن لیں کہ قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے، قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے، علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھولا۔ آ گیا وہ شعر، یہ قدرتی ہوا تھا کہ یہ ذہن میں آپ سے میں نے ساری گفتگو بھی کر لی، لیکن وہ دوسرا شعر ذہن میں آ گیا۔ یہ سب صاحب مزار کا کرم۔ آخری شعر اور پانچواں شعر حاصل کلام شعر، شاعر کہتا ہے کہ یہ کون آیا، کہ یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، منقبت پڑھ رہا ہوں اور شاعر کہہ رہا ہے کہ انبیاء اٹھے۔ نہیں ہو سکتا کسی کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن شاعر کہتا ہے کہ ایک ہستی ہیں، ایک ہستی ہیں جن کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ سماعت کریں کہ یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی۔ یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا۔ کہ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ کرم کریں سرکار پیر منگائے شاہ بابا کے فضل سے ہم سب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو کے کہیں کہ مصطفیٰ